دون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں جماعت کے ایک درینہ خادم کرم چودھری حمید اللہ صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی۔ اب وکیل اعلیٰ تھے تحریک جدید پاکستان کے، صدر مجلس تحریک جدید انجمن احمدیہ تھے، اور افسر جلسہ سالانہ بھی ایک لمبے عرصے سے افسر جلسہ سالانہ کی خدمت پر بھی ایک لمبے عرصے سے مامور تھے۔ 7 فروری کو طاہرہ انسٹیٹیوٹ میں ان کی وفات ہوئی 87 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم چودھری صاحب کے والد کا نام بابا محمد بخش صاحب اور والدہ کا نام عائشہ بی بی صاحبہ تھا۔ بیرا کے نواحی علاقے کے رہنے والے تھے لوگ۔ چودھری صاحب 1934 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے ان کی پیدائش سے کوئی 5 سال پہلے احمدیت قبول کی تھی۔ وہ اپنی قبول احمدیت کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ایک خواب تعبیر کر رہا ہوں، اور خواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنگلہ بکھو والا سرگودے میں تھا۔ میں والے میں محکمہ نہر میں کام کرتے تھے تو بنگلے میں رہتے تھے۔ بنگلہ بنکھو والا میں ماہ اکتوبر 1929 بوقت قریباً 2 بجے رات کو یہ نظارہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یا دورے پھرتے رہتے تھے تو اس دوران میں وہاں رات انہوں نے وہاں بسر کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نظارہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلی پر تشریف فرما ہے اور رانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح انگلیوں پر ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ رخ مبارک مشرق کی طرف ہے۔ مجھے فرمایا کہ جس کرسی پر تم بیٹھے ہو اس کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں اس پر میں فوراً اٹھا اور دیکھا تو ایک چول ڈھیلی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے غلام کی جان بچا لی ہے، آگے یا پیچھے گرتا تو سر پھوٹ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک نئی دفتری کرسی ہے جس کے آرمز آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، یہ احمدیت کی کرسی ہے، یعنی بعد دلائل ہے اور حقیقی اسلام۔ اس کے بعد بندہ بیدار ہو گیا۔ یہ ان کے والد کے اسلام احمدیت قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ چودھری صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی،
8ویں جماعت کے طالب علم تھے جب 1946 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وقف کی تحریک کی، جو تحریک کی ہوئی تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئیں اور حضور سے فرمایا، حضور سے عرض کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس کے بعد مسلم موعود نے کچھ ہدایات دیں کہ اس کو آئندہ اسکول میں پڑھاتے رہیں۔ 1949 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر وکالت دیوان ربا کی ہدایت پر انٹرویو کے لیے ربا تشریف لائے۔ تحریری امتحان کے بعد خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے خود ان کا انٹرویو لیا۔ اس وقت ناطران کی میٹنگ ہو رہی تھی انجمن احمدیہ کے، خلیفۃ مسیح ثانی میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ نے وہیں انہوں بلا لیا، جو بھی 3-4 لڑکے تھے اس وقت، چودھری امید اللہ صاحب تھے، مصلح الدین صاحب تھے، سمیع اللہ صاحب تھے۔ تو بہرحال خلیفۃ مسیح ثانی نے انٹرویو لیا اور خلیفۃ مسیح ثانی کی ہدایت پر ان کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی۔ بی ایس سی میں خلیفۃ ثانی کے ارشاد پر انہوں نے بی ایس سی کیا۔ بی ایس سی میں صوبہ بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فرسٹ ایئر میں ایم اے ریاضی کیا۔ 1955 میں تعلیم اسلام کالج میں استاد مقرر ہوئے اور پھر صدر شعبہ ریاضی مقرر ہوئے۔ ان کی شادی 1960 میں رضیہ خانم صاحبہ سے ہوئی، جو عبدالجبار خان صاحب سرگودہ کی بیٹی تھیں۔ 1974 تک ٹی آئی کالج ربا میں خدمات انجام دیتے رہے۔ کالج کے قوم آئے جانے کے بعد حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اپنے کالج سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وقف زندگی تھے، اب نیشنلائز ہو گئے تھے کالج، اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ حکومت کے ادارے میں پڑھے۔ تو جو وقف زندگی تھے، بعضوں کو، ساروں کو نہیں، بعض کو تقریباً یہی ہدایت دی تھی کہ جاری رکھیں کام وہیں کالج میں، وہاں بھی ضرورت ہے، اور بعض کو یہی مشورہ دیا، یہی ہدایت کی کہ جماعت کی خدمت میں آ جائیں۔ بہرحال انہوں نے جب وہاں سے استعفیٰ دیا تو ان کو تقریباً ثالث نے ناظر ضیافت مقرر کیا۔ 1982 میں حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وکیل اعلیٰ تحریک جدید مقرر فرمایا، جسے کچھ عرصے بعد تک اسی کے ساتھ ہی کچھ عرصے تک آپ ایڈیشنل صدر مجلس تحریک جدید بھی رہے۔ پھر 1989 میں جوبلی سال جو تھا 89، اس میں صدر مجلس تحریک جدید مقرر ہوئے آپ، اور وفات تک یہ خدمات بجا لاتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ 1986 تا وفات ایڈیشنل ناظر اعلیٰ کے طور پر بھی ہنگامی حالات جو تھے سندھ وغیرہ کے، ان کے نگران رہے۔ خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ کے زمانے میں آپ کو امیر مقامی بننے کا بھی، ربا میں امیر مقامی بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ مجلس خدام الاحمدیہ مقامی ربا اور مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں مختلف حیثیتوں سے خدمات بجا لاتے رہے، اور اس کے بعد 1969 سے 1973 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک ہی مرکزی خدام الاحمدیہ تھی اور مرکز سے اس کا کنٹرول ہوتا تھا، ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ صدر نہیں مقرر ہوتا تھا۔ 1969 میں جب خلیفہ ثالث نے ان کو صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ مقرر فرمایا تو اس موقع پر
حضور نے فرمایا جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو بعض اقتباس یہ لمبا ہے جو میں سلیم ثالث کے تقریر سے لوں گا، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی اولاد کے لیے بھی اور روحانی اولاد کے لیے بھی، جماعت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہدایات اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ان کو پلے باندھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا کہ صدر بننے والے نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس عہدے سے سبکدوش ہونے والے مخلص نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے اور آنے والے کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہلوں سے زیادہ کام کر کے دکھائیں۔ فرمایا کہ ہم کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے، ہمارا ہر فرد جس پر نئے سرے سے ذمہ داری عائد کی جاتی ہے ان کو پہلوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلاؤ اور وسعت آ رہی ہے، جماعت کے کام بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ غرض میں بتا رہا تھا کہ جنہوں نے مجلس کی صدارت کا چارج لیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی رشتے کے لحاظ سے خاندان کے فرد نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے 24 سال سے پہلے غالباً مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع صدر تھے، بہرحال، اور وہ ان کا خونی رشتہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، یہ خاندان کے فرد نہیں ہیں، لیکن روحانی رشتے کے لحاظ سے ہر شخص اپنی ہمت اور کوشش اور اپنی دعا اور عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نتیجے میں روحانی اولاد بننے کے قابل ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانی اولاد بننے کے قابل ہے، اور سچا اور حقیقی روحانی بیٹا اسے بننا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو جسمانی اولاد سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ محض روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ جسمانی تعلق تو ایک دنیاوی تعلق ہے، مذہب یا روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے، اور یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جسمانی تعلق رکھنے والے ہیں، رشتہ تعلق رکھنے والے ہیں یا خونی تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے ورثہ میں کسی کو کچھ دیتے ہیں، نہ ہی انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ آگے ورثہ میں کچھ دیتے ہیں، کیونکہ ورثے کا تعلق جسمانی قرابت سے ہے، اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک روحانی فیوض و برکات کا تعلق ہے، وہی حقیقت، وہی صداقت اور وہی حکمت ہے، وہی دراصل صحیح معنی ہیں کسی شخص کی روحانی اولاد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی منشا اور فرمان کے مطابق قائم کیا، اور ہر شخص اپنے اخلاص اور اثار کے مطابق اپنا اجر پاتا ہے۔ بس اصل میں یہی روحانی اولاد ایک روحانی وجود کی اولاد ہے، اس کی جسمانی اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولاد ہی حقیقی اولاد ہے۔ اسی واسطے آپ نے اپنی جسمانی اولاد کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کو روحانی وجود بنا دیا۔ اگر محض جسمانی اولاد ہونے میں کوئی خوبی ہوتی تو آپ کو نہ ان دعاؤں کے کرنے کی ضرورت تھی، نہ ان کی قبولیت کی حاجت ہوتی۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ روحانی رشتہ مضبوط ہو، خواہ جسمانی تعلق نہ بھی ہو۔ اس واسطے وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض جسمانی اولاد ہونا کوئی بڑائی ہے۔ بعض لوگ اسلام میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محض اس لیے دشمنی کی کہ وہ آپ کی جسمانی اولاد تھے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ چونکہ جسمانی اولاد تھے اس لیے ان کو عزت حاصل ہو گئی،
لیکن اس رشتے کے نتیجے میں کوئی انہیں بزرگی دیتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے۔ یہ باتیں دونوں اس میں آ گئیں کہ جو اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ جسمانی اولاد ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اگر کوئی عزت دیتے ہیں اور بزرگی دیتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے۔ اصل تعلق روحانیت کا ہے۔ جسمانی اولاد میں اگر یہ تعلق پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے، ان میں اثار اور قربانی اور بے نفسی پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے۔ جسمانی اولاد میں یہ تعلق اور پختگی اگر قائم ہو گئی ہے، جو روحانی فیض ہے وہ حاصل کر لیا ہے نبی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے۔ اور جس نے جسمانی اولاد نہ ہونے کے باوجود روحانی اثر کو قبول کر کے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہ میں حقیقی اولاد جیسا بنا دیا، اس کے متعلق یہ کہنا کہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ جسمانی تعلق نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور مرتبہ نہیں پا سکتا، یہ بھی غلط ہے۔ بس جسمانی تعلق نہ بھی ہو تو روحانی اولاد بن کے اگر اس کا حق ادا کر دیا تو وہ مرتبہ پا گیا، اور اس کے مطلب یہ کہنا کہ عزت اور مرتبہ نہیں پاتا وہ غلط کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل صراط مستقیم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور احترام کو حاصل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق خدا تعالیٰ کے دین کے کام کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول کرتا ہے، خواہ اس کا معمور زمانہ سے جسمانی تعلق ہو یا نہ ہو۔ بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا جسمانی تعلق ہے اس لیے ان کو بڑا کہنا چاہیے، وہ بھی غیر معقول بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جسمانی تعلق ہے اس لیے اچھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ورثے میں عزت و احترام کو پا لیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح پر تو ورثے میں کسی کو عزت و احترام نہیں ملا کرتا۔ بس جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جسمانی رشتہ نہیں ہے اس لیے اکرام اور بزرگی نہیں مل سکتی، یہ غلط ہے۔ غرض جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو جسمانی تعلق ہے اس لیے ضرور بزرگی مل جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ اصل میں روحانی تعلق نام ہے تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کا، اپنے نفس پر ایک موت وارد کرنے کا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنے کا، اپنی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک نئی اور پاک زندگی حاصل کرنے کا، یہ اصل تعلق ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ فرمایا غرض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 3 سال میں خدام الانبیاء نے خاصی ترقی کی ہے، لیکن پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کی طرح خدام الانبیاء کے لیے کوئی ایک چوٹی مقرر نہیں کہ جہاں جا کر وہ یہ سمجھیں کہ بس اب ہم آخری بلندی پر پہنچ گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے پہاڑ کی چڑھائی ہے کہ جس کی چوٹی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر عرض رب کریم ہے، اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ غیر محدود ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہماری زندگی اور حیات ہے، کہ ہم کسی جگہ پر تھک کر بیٹھنا چاہیں یا کسی جگہ ٹھہر کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا۔ نہیں، ہمارے لیے غیر محدود ترقیات اور رفتیں مقدر کی گئی ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں اور واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص اور ایثار اور محبت ذاتی اپنے لیے محسوس کرے تو وہ ہم پر فضل نازل کرتا چلا جائے گا اور کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ سے اور زیادہ پیار حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس سے وہ اور زیادہ دور اور بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بس
یہ الفاظ جو آپ نے نصیحت فرمائی چوئی صاحب کو، اور چوئی صاحب کی وجہ سے آج سے ہم میں بھی یہ الفاظ پہنچے، یہ بھی جب ہر وقف زندگی اور ہر کام کرنے والا اور ہر خاندان کا جو تعلق رکھنے والا ہر فرد ہے وہ بھی ان باتوں پہ غور کرے، تو چوئی صاحب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کی وجہ سے یہ سنہری الفاظ ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو ملے۔ خلیفۃ ثالث رحمۃ اللہ نے آپ کے بارے میں 1970 کے اجتماع خدا علیہ احمدیہ مرکزیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک مخلص بچے کو جس کا حضرت مسیح علیہ السلام سے جسمانی تعلق تو نہ تھا لیکن روحانی تعلق بہت پختہ تھا، خدا علیہ احمدیہ کی صدارت سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی کوششوں میں برکت ڈالی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یا پھر ان کو خدا علیہ احمدیہ کی خدمت صدر سے فراغت ہوئی اپنے ٹرن پوری کر کے، تو اس وقت جو ان کے الوداعی تقریب میں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا، اور ان کے بارے میں جو بھی لکھا گیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں یقیناً، کہ آج کی یہ خصوصی تقریب چوئی صاحب کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چودھری حمید اللہ صاحب کا 4 سالہ دور صدارت تاریخ خدا علیہ احمدیہ میں ایک زرعی باب کا اضافہ ہے، جس میں خدا علیہ احمدیہ عالمگیر نے اپنی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خصوصی رہنمائی میں خلافت ثالثہ کے دور کی بات ہے ہر شعبے میں نمایاں کام کیا۔ چودھری حمید اللہ صاحب نے انتہائی خاکساری، بے نفسی اور مسلسل محنت کے ساتھ نوجوان نسل میں اطاعت اور وفاکیشی اور خلافت سے وابستگی جیسی دلکش صفات کو اجاگر کیا جو ان کے مستقبل کے لیے نشان راہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ والعزیز۔ آپ کے دور صدارت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثالث اید اللہ کی خواہش کے مطابق خدا علیہ احمدیہ کے ہر شعبے نے نمایاں ترقی کی۔ آپ کے دور صدارت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زرعی ارشادات کو کتابی شکل میں مشعل راہ کے نام سے شائع کیا گیا۔ اطفال احمدیت کے لیے کتابچہ یاد رکھنے کی باتیں شائع ہوا۔ مجلس مرکزیہ کا عمومی اور خصوصی مالی نظام مستحکم ہوا۔ آپ ہمیشہ اس طریقۂ کار پر محبت اور فدائیت کے ساتھ سختی سے کاربند رہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے ہر حکم کو اور ہر حکم اور اشارے کی دل و جان سے اطاعت کی جائے اور حضور کے جملہ ارشادات کا لفظاً و معناً تعمیل میں ہر ممکن وسیلے کو بروئے کار لایا جائے۔ صدارت کی عظیم ذمہ داری سے قبل مختلف وقتوں میں آپ کو مرکزی مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس الوداعی تقریب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ نے بھی مختصر خطاب فرمایا، اس کا بھی بعض مختصر حصہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا، جانے والے کے متعلق تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسن جزا دے، اور آنے والے کے متعلق یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اور مقبول خدمت کی توفیق عطا کرے۔ مجلس خدا علیہ احمدیہ مختلف ادوار میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے جہاں دنیا اسے آج دیکھ رہی ہے۔ ابتدا اس کی ایک چھوٹے سے بیج کی مانند تھی اور اس وقت ایک صحت مند بھرپور جوانی والے خوبصورت درخت کی شکل یہ بیج اختیار کر گیا ہے۔ ہر صدارت نے اپنی صدارت کے زمانے میں 2 کام کیے، کسی نے بہت ہی اچھے طریقے پر اور کسی نے درمیانے طریقے پر، اور کسی نے اپنا وقت گزارا۔ بعض پہلوؤں کے لحاظ سے بہرحال 2 کام کیے ہر صدارت نے، ایک جو روایات بن چکی تھیں ان کو قائم رکھنے کی صحیح کی کوشش کی، اور دوسرے جو ضروریات پیدا ہو چکی تھیں ان سے نمٹنے کے لیے کوشش کی۔ نئی باتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، نئی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کوشش کی۔ ایک زندہ وجود کو یہی 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا، مجلس خدا علیہ احمدیہ کی زندگی
قیامت تک کے لیے ممتد ہے، کیونکہ اس تنظیم کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہدی کی جماعت کے ساتھ ہے جس کے متعلق یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت تک کی ذمہ داریاں اس کی جماعت پر ڈالی جائیں گی۔ قیامت تک وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اصولاً بھی اور تفصیلاً بھی امت محمدیہ سے ہے اور اسلام سے ہوگا۔ چونکہ جماعت احمدیہ کی زندگی قیامت تک ممتد ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کی تمام ذیلی تنظیموں کی زندگی بھی قیامت تک ممتد ہے، اور ہر دور جس میں سے بنیادی تنظیم اصلی تنظیم یعنی جماعتی تنظیم یا اس کی ذیلی تنظیم ہے جس میں سے گزریں، ہر دور میں پہلی خوبصورتی اور حسن اور جمال کو محفوظ رکھنا اور اس میں زیادتی کرتے چلے جانا یہ فرض بن جاتا ہے ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا۔ بس اس بات کو ہماری ہر سطح کی پر اور ہر تنظیم کو اور ہر نظام جماعت کے بھی ہر عہدیدار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا۔ فرمایا کہ ہر نئے آنے والے صدر پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے صدر نے 2 سال پہلے سے قبل کی حالت کو قائم رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ جو کام کر کے دے گیا ہے پہلا صدر، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے، نئی ہدایات مرکز ہدایت یعنی خلافت سے جاری ہوتی ہیں، خلیفہ وقت سے نئی ہدایات ملتی ہیں، نئی ذمہ داریاں نئے حالات کے مطابق ڈالی جاتی ہیں، پرانی روایات کو قائم بھی رکھنا ہوتا ہے، اور نئی ضرورتوں کے حصول کے لیے اور نئے مسائل کے سمجھنے کے لیے نئی کوشش نئے عزم کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھائی اور بچے حمید اللہ صاحب کو جو انہوں نے جماعت کے لیے کیا، جس رنگ میں ذمہ داریوں کو نبھا، اس پر انہیں آسن جزا دے، اور انہیں بھی توفیق دے کہ مزید جو ذمہ داریاں اور دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں دین کے کندھوں پر پڑیں، مزید جو ذمہ داریاں دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں بھی ان کے کندھوں پر پڑیں، آخر وقت تک انہیں وہ اسی طرح خوش اسلوبی سے نبھاتے چلے جائیں اور ادا کرتے چلے جائیں۔ 1974 کے ہنگامی حالات میں بھی چودھری صاحب نے حضرت ثالث کی ہدایت کے مطابق جو ہنگامی سیل قائم ہوا تھا اس میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ حضرت مسیح راوے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لندن ہجرت کے بعد حضور کے ارشاد پر یہاں آئے اور 1 سال سے زائد عرصہ یہاں رہے، اور یہاں بھی جو جماعتی مرکزی نظام تھا اس کو قائم کرنے اور اس کو سیٹ کرنے میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا۔ 1982 سے 1999 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ کی خدمت کی توفیق پائی۔ اس وقت شرط نہیں ہوتی تھی عرصے کی، یہ تقریباً 17 سال تقریباً صدر انصار اللہ رہے۔ پھر انصار اللہ میں جب صدر تھے تو انصار اللہ کے متعلق حضرت مسیح ثانی کے ارشادات پر مشتمل سبیل الرشاد کی پہلی جلد مرتب کر کے شائع کی گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں توسیع اور تعمیر کا قابل قدر کام ہوا۔ جماعت احمدیہ کی 7 سالہ جولی منصوبہ بندی کمیٹی تھی۔ 1999 کے جو تھی اس کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمت سر انجام دی۔ اس سے قبل آپ کو سیکرٹری 7 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبہ بندی کمیٹی کے طور پر خدمات بجانے کی توفیق ملی۔ 2005 میں مرکزی کمیٹی خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی 2008 کے صدر کے طور پر بھی خدمات بجاتے رہے۔ 2005 میں مقرر ہوئے تھے صدر خلافت احمدیہ جوبلی کمیٹی 7 سالہ
خلافت احمدیہ مرکزی کمیٹی جو تھی خلافت احمدیہ سلسلہ جوبلی کی، اور اس کا کیونکہ کام مستقل تھا، اب تک یہ اسی کے صدارت کرتے رہے، ابھی بھی بعض چیزیں اس کی شائع ہو رہی ہیں۔ اپریل 2003 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ کی وفات کے موقع پر انتخاب خلافت کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز بھی انہیں نصیب ہوا۔ بطور وکیل اعلیٰ اپنے افریقہ اور یورپ سمیت متعدد ممالک کے دورے بھی کیے۔ 1973 میں محترم سید میر داؤد احمد صاحب کی وفات پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افسر جلسہ سالانہ مقرر کر دیا۔ 1973 تا وفات آپ بطور افسر جلسہ سالانہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ گو پاکستان میں 1983 کے بعد جلسے تو نہیں ہوئے، لیکن باقاعدہ نظام وہاں قائم تھا، اور اس کو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے، باقاعدہ حالات کے مطابق اپڈیٹ کرتے رہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب بھی حالات بہتر ہوں، جلسہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ تعداد کو ہم کس طرح سنبھال سکتے ہیں، اور یہ بڑی انتظامی صلاحیت تھی ان میں، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ اس سے پہلے آپ افسر جلسہ سالانہ بننے سے پہلے آپ مختلف حیثیتوں سے جلسہ سالانہ کے نظام میں بھی کام کرتے رہے۔ جلسہ سالانہ قادیان جو تھا 1991 میں ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع وہاں گئے تھے، ان کو جب سے جلسہ سالانہ مقرر فرمایا حضور نے، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے خطبے میں فرمایا کہ پاکستان سے چودھری حمید اللہ صاحب اور میاں غلام احمد صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک بہت محنت کی ہے، اور قادیان جا کر وہاں کے مسائل کو سمجھا، اور میری ہدایات کے مطابق ہر قسم کی تیاری میں بہت ہی عمدہ خدمات سر انجام دی ہیں، ورنہ قادیان کی احمدی آبادی اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے انتظام کو سنبھال سکتے۔ 1977 میں ان کو افسر جلسہ سالانہ ربا کے علاوہ ناظر ضیافت بھی مقرر کیا گیا۔ 1977 تا 1987 تک بطور ناظر ضیافت خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ رضیہ خانم کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹا قادیان کینیڈا میں مقیم ہے، رشید اللہ صاحب، اور بیٹیاں، ایک بیٹی یہاں لندن میں ہیں، اور ظہیر حیات صاحب کی اہلیہ ہیں، اور دوسری بیٹی رضوانہ حمید ہیں، یہ کمال یوسف صاحب کی بہو ہیں، نثار احمد صاحب کی اہلیہ، یہ سویڈن میں ہیں۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری شادی 1960 میں ہوئی۔ شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کو جو بھی الاؤنس ملتا تھا تو سب سے پہلے اس میں سے چندہ نکالتے، اور مجھے بھی ہمیشہ یہ تلقین کرتے کہ پہلے چندے دو، بعد میں باقی اخراجات پورے کرو، اور مجھے وصیت کی تلقین بھی کی۔ شادی کے وقت چودھری صاحب کی تنخواہ 80 روپے تھی، آج کل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سستا زمانہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 80 روپے بہت معمولی رقم تھی۔ ان کی تنخواہ 80 روپے تھی، اس پر میں بہت پریشان تھی کہ اس آمدن میں چندہ نکالنے کے بعد گزارا کیسے ہوگا، لیکن چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل رہتا اور بڑے آرام سے دن گزرتے۔ اور میرا خیال ہے کالج میں کیونکہ لگے تھے، اس کالج کے لوگوں کی تنخواہ جو الاؤنس تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، باقی جو کارکنان تھے ان کے تو اس سے بھی کم ہوتا تھا مربیان کا یا اوقین زندگی کا۔ پھر لکھتی ہیں کہ آپ تہجد گزار تھے، 5 وقت کی نمازیں باجماعت مسجد یا دفتر میں ادا کرتے، بیماری کی صورت میں گھر میں ادا کرتے، نماز کا خاص اہتمام ہوتا تھا، آخری دم تک نمازیں پوری اور وقت پر پڑھتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی نماز تہجد کی عادت ہو گئی تھی، میں نے سب کچھ ان سے سیکھا۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ حسن سلوک تھا، گھر میں جو بھی چیز آتی وہ پہلے مجھے دیتے، اور پھر بچوں کو تقسیم کرتے۔ اکثر کام سے دیر سے گھر آتے، دفتر میں رہتے، بہت رات گئے تک کام کرتے تھے دفتروں میں، میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تنگ نہیں کرتے تھے، بیرونی دروازے کی چابیوں سے خود ہی کھول کے اندر آ جاتے، کتنا بھی لیٹ ہوں، کبھی گھنٹی نہیں بجائی، کبھی نہیں اٹھایا،
اور کہتے ہیں کھانا اگر کھانا ہوتا تو چوئی صاحب کی ضرورت جتنا کھانا دیگچی میں جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی جتنا کھانا کھاتے تھے وہ میں دیگچی میں ڈال کے رکھ لیتی تھی اور روٹیاں پاس رکھ دیتی تھی لپیٹ کے اور میں سو جاتی تھی. اب باہر سے آتے تھے خود ہی گرم کھانا گرم کر کے کھا لیتے تھے. کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا چاہے کھانے کا ہو یا پہننے کا. جو کھانے کے لیے ملتا خوشی سے کھا لیتے اور جو کپڑا لاتی خوشی سے پہن لیتے. کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اور یہ بڑا بنیادی اصول ہے گھروں میں امن اور سکون رکھنے کا. اگر اس پہ عمل کریں تو آدھے گھر کے 80% گھر جو ہیں ان کے گھروں کے جو مسائل ہیں کبھی پیدا ہی نہ ہوں. شہداء، عہدیداران، نامور شخصیات، کارکنان کے لواحقین اور دیگر جاننے والے احباب کے جنازوں میں ضرور شامل ہوتے تھے اور تدفین تک رہتے تھے ساتھ. کسی کے بارے میں دل میں غصہ نہیں رکھتے تھے. بہت ستاری والی طبیعت تھی. ایک شفیق خامن تھے. بچوں کے لیے شفیق باپ تھے. کسی رشتہ دار سے ناراض نہ ہوتے تھے. صلح میں پہل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ العزت للہ جمیعہ، سب عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں. اپنے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے. ہر جمعرات کو ربوہ میں مقیم اپنی بہن کے گھر جاتے. چودھری صاحب نے والدین کا بھی بہت خیال رکھا. کہتی ہیں میرا آپریشن ہوا، ہسپتال میں 10 دن میں رہی. سونے کی وہاں جگہ کوئی نہیں تھی تو فرش پر ہی لیٹ جاتے تھے میرے کمرے میں. کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میں نیچے نہیں سو سکتا. اور پھر بڑے شفیق خاوند تھے. کہتی ہیں جب میں بیمار ہو کر طاہر ہاٹ میں داخل ہوتی تو وہاں بھی میرے ساتھ رہتے اور ہر لحاظ سے خیال رکھتے. پھر ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ کبھی ہماری امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. ابو صرف ہماری ابو نہیں تھے بلکہ ہمارے دوست بھی تھے. ہم ان سے ہر بات شیئر کر سکتے تھے. پھر کہتی ہیں کہ عام طور پر چھوٹے ہوتے میرے کمرے میں ہی نماز تہجد پڑھتے تھے. اس دوران مجھے ان کی یہ دعا اب تک یاد ہے جو وہ بار بار پڑھتے تھے کہ اے قادر و توانا، آفات سے بچانا. بچپن میں سونے سے پہلے ہمیں کہانیاں سناتے. جب سویڈن آتے تو میرے بچے چھوٹے تھے، ان کو بھی کہانیاں سناتے اور ہمارے ابو ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ تھے. پھر ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ ان کی یہ ساری عمر یہ روٹین تھی کہ صبح ناشتے کے بعد دفتر جاتے اور دوپہر دیر سے گھر آتے. عصر کے بعد دوبارہ دفتر اور عشاء کے بعد دیر سے گھر آتے. بچپن میں جب ہمیں کبھی میتھ مدد کی ضرورت ہوتی تو ان کے پاس صرف فجر کے بعد 1 گھنٹہ ہوا کرتا تھا بچوں کو پڑھانے کا. ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے معائنہ کی تقریب کے دوران خلیفہ مسیح ثالث نے ان کے بارے میں فرمایا. بیٹھے ہوئے تھے جو بعد میں کارکنان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے خلیفہ مسیح ثالث. تو خلیفہ ثالث نے ان کو کہا کہ آپ میرے ہی پیالے میں میرے ساتھ کھانا کھا لیں. مٹی کے پیالوں میں سالن دیا کرتے تھے. تو جو پیالہ خلیفہ مسیح ثالث کے سامنے رکھا انہوں نے چوائس کو کہا میرے ساتھ اسی پیالے میں کھائیں. آپ حقیقی معنوں میں وقف زندگی کا حق ادا کرنے والے تھے. کھانے پینے اور سونے کے علاوہ آپ نے صرف جماعتی کام کیا، کوئی وقت ضائع نہیں کیا. پھر یہ بیٹی کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو ایک بات انہوں نے مجھے سکھائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. میں پہلے ہتھیلی کھول کر یعنی ہاتھ پھیلا کر کسی سے کچھ لیتی تھی تو کہتے تھے ایسے نہیں لینا. اشارے سے سمجھاتے تھے کہ اوپر سے پکڑنا ہے، ایسے انداز میں لینا چاہیے خواہ پیسے ہوں یا کچھ اور ہو. یہ بھی تربیت کا ایک اچھا طریقہ ہے. دنیاوی چیزوں سے ان کو بالکل محبت نہیں تھی. کہتی ہیں میں نے کبھی کسی اور شخص میں یہ خوبی نہیں دیکھی. کوئی جتنا بھی بڑا تحفہ ان کو دے دیتا ان کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ ہوتی تھی. ان کی آنکھوں کی چمک اور دلچسپی صرف جماعتی کاموں میں ہوتی تھی. فون بیڈ کے پاس رکھا ہوتا تھا. 24 گھنٹے وہ ہر ایک کو فون پر اویلیبل ہوتے تھے. پھر ان کی دوسری بیٹی بڑی بیٹی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ اپنے بچوں پر ان کی گہری نظر ہوتی تھی. ان کے جذبات اور احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے.
کبھی ہم پر اپنی ذات سے متعلق کوئی بوجھ نہیں ڈالا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو، اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، ہر وقت ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے بچوں کو بھی پاس بٹھا کر سلسلے کی باتیں سناتے، وقف کی برکات اور خلفاء کے ساتھ اپنے ایمان افروز واقعات سناتے۔ ان کی ہر بات بامقصد ہوتی اور اس کا ہم پر ایک مثبت اثر ہوتا۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ دو باتوں پر زور دیتے تھے کہ نمازیں اور خلیفہ وقت کا خطبہ کسی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے، اور خلیفہ وقت نے جو بھی ارشاد فرمائے ہیں ان پر بھرپور عمل کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کینیڈین پہ یہ اثر ڈالو، تولیگ کا ذریعہ اگر پیدا کرنا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ شخص ہماری عزت بھی کرتا ہے اور ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ جمیل الرحمن رفیق صاحب لکھتے ہیں، وکیل التصنیف ہیں تحریک جدید کے، کہ چوئی صاحب سے ایک دیرینہ تعلق تھا۔ چوئی صاحب کے والد صاحب محمد بخش صاحب بڑے دیندار آدمی تھے، نیک خصلت تھے۔ یہی صفات چوئی صاحب میں منتقل ہوئیں اور پروان چڑھیں۔ ان کے والد محمد بخش صاحب چودھری فضل احمد صاحب کو دعوت اللہ کیا کرتے تھے۔ یہ 60-70 سال پہلے کی بات ہے، اور چودھری فضل احمد صاحب نے احمدیت قبول کر لی ان کے والد کی وجہ سے، اور پھر یہ تعلق جو بنا مزید جمیل الرحمان صاحب کا، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ چودھری فضل احمد صاحب پھر خاکسار کے خسر بنے، اور اس تعلق کو پھر انہوں نے خوب نبھایا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں خاکسار کے استاد بھی تھے، جو خاکسار BSc میں تھا، تو میتھمیٹکس میں MA کر کے آئے تھے، اس کو کچھ عرصہ پڑھایا انہوں نے ہمیں، بڑی دل جمی سے پڑھایا کرتے تھے جس سے ہم لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ اصول کے بڑے پکے تھے لیکن شفقت کرنے والے تھے، اور قابل امداد کارکنان کی درپردہ امداد کیا کرتے تھے۔ خدا کے فضل سے محنتی بہت تھے، طبیعت علمی تھی، خاص طور پر تاریخ اور جغرافیہ سے خوب واقف تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ خدا کے فضل سے جماعتی اموال نہایت احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ چند الفاظ کی چٹھی کے لیے پورا سائز کے بجائے نصف کاغذ استعمال کیا کریں۔ ہر معاملے کی تہہ تک پہنچتے، کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اس کی جزیات تک کا جائزہ لیتے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے۔ یہ خوبی خدا کے فضل سے ان میں بہت نمایاں تھی۔ وکیل الدیوان لیک ناصر کہتے ہیں کہ چوئی صاحب نے مجھے بیان کیا کہ خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ جب صدر خدام الاحمدیہ تھے تو چوئی صاحب کی بطور معاون اجتماع پر ڈیوٹی تھی۔ خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ذرا لنگر خانے کی صورتحال دیکھ کر آئیں۔ لنگر اجتماع پہ بھی چلا کرتا تھا، دیکھ کے وہ کھانا کس طرح پک رہا ہے۔ چوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں چلنے لگا تو حضرت صاحب نے واپس بلا لیا کہ لنگر کے جو انچارج ہیں وہ تو بہت سخت طبیعت کے ہیں، وہ تو اندر نہیں گھسنے دیں گے تمہیں، تم بغیر کسی اتھارٹی کے جا رہے ہو اور بڑی عمر کے بھی ہیں۔ تو حضرت صاحب نے اپنا صدر خدام الاحمدیہ کا بیج اتار کر، کہتے ہیں میں ان کا معاون تھا، صدر خدام الاحمدیہ کا بیج اتار کے مجھے لگا دیا کہ اب یہ اتھارٹی ہے تمہارے پاس کہ صدر خدام الاحمدیہ نے بھیجا ہے اور یہ اپنا بیج لگا کر بھیجا ہے، اور پھر جاؤ اور جا کے رپورٹ لے کے آؤ۔ جب میں نے تمام ناظران وکلاء کو ایک دفعہ یہ کہا تھا، بعد میں بھی کوئی 2-3 دفعہ کہا کہ باہر جماعتوں میں جائیں اور لوگوں کو ملیں اور سلام پہنچائیں میرا، تو چوئی صاحب بھی گئے 2 دفعہ۔ کہتے ہیں لکھنے والے کہ 2 دفعہ میں ان کے ساتھ دورے پہ گیا۔ سرگودے میں ان کا ضلع سرگودہ ان کے سپرد تھا، اور کوئی گھر نہیں انہوں نے چھوڑا، ہر تک پہنچے، اور جو شخص گھر میں نہیں ملتا تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ ڈیرے پر کہاں ہے یا کہیں کام پر گیا ہوا تھا، تو آپ وہیں چلے جاتے اور ملاقات کرتے۔ بعض جگہ ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی تھی، تو بے شمار دفعہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر ان لوگوں تک پہنچے اسلام پہنچانے کے لیے۔
پھر یہ بھی خاص عادت تھی ان کی کہ اطاعت اور تعمیل پوری کرنی ہے. جو پیغام میں نے دیا ہوا تھا وہ کئی دفعہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں مجھے ہدایت تھی کہ اگر جب پیغام میں دینے لگوں لوگوں کو تو کہیں میں غلطی میں الفاظ آگے پیچھے کر دوں تو مجھے ٹوک دیا کرو اور بتا دیا کرو کہ یہ الفاظ اس طرح ہیں. اس حد تک پرٹیکولر تھے وہ. پھر یہ کہا کرتے تھے کہ دفتری معاملات میں بھی ایک مستقل ہدایت تھی ان کی کہ جو بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلطی بھی ہو گئی ہو تو خلیفہ عبد المسیح کو باخبر رکھنا ہے اور اس لازمی طور پر بات ان کے علم میں لائیں. اس سے دعا بھی ہو جاتی ہے اور اصلاح بھی ہو جاتی ہے. سادگی انتہا کی تھی. دورے کے دوران بھی جماعت کو ہدایت تھی کہ کوئی پروٹوکول نہ ہو. جب بھی کھانا کا وقت ہوا جہاں موقع ملا کھا لیا. بعض دفعہ گاڑی میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کہیں بعض دفعہ فصل میں کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا گاؤں میں پھرتے ہوئے. پھر بعض دفعہ اس دورے کے دوران بعض جگہ لوگ جماعتیں کہتی ہیں کہ کوئی خطاب کر دیں ہمارے سے، تو انکار کر دیا کرتے. صرف جس بات کا مجھے حکم ملا ہے میں وہی کروں گا فی الحال. حضرت مسلم موعود کا یہ ارشاد تھا قادیان والوں کو بھی، ربا والوں کو بھی، کہ اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز ادا کیا کریں. آخر وقت تک اس پر بھی کاربند رہنے کی کوشش کرتے رہے. کم از کم کوئی نہ کوئی نماز ضرور ادا کرتے تھے اگر مسجد مبارک میں، مرکزی مسجد میں آتے بھی تھے تو. رات کو بھی دفتر آتے تھے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ شام کو دفتر آئے اور دفتر میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا. آپ خود آ کر دفتر میں کوئی نہیں ہوتا تھا کھولنے والا، تو آپ خود آ کر دفتر کھولتے اور کام کرتے رہتے. یہ عادت آپ کو کالج کے دور سے ہی تھی. ایک دلچسپ واقعہ کالج کے دور کا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تعلیم اسلام کالج کے اسٹاف روم میں شام کے وقت بیٹھے کام کر رہے تھے تو مددگار آیا اور ڈبہ دیا جس میں کھانے کی چیز تھی. کھولا تو اس میں بریانی تھی یا پلاؤ تھا. انہوں نے کہا یہ پرنسپل صاحب نے بھجوایا ہے. پرنسپل تھے اس وقت حضرت حضرت مرزا ناصر احمد صاحب. انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ رابع نے بعد میں ان کو فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوں گے، اس لیے مددگار کو کہا کہ جاؤ وہاں جو کوئی بھی بیٹھا ہو اس کو دے آؤ. جب بھی آپ کے گھر کو جاتا خود مہمان نوازی کرتے، بغیر تکلف کے جو کچھ ہوتا پیش کر دیتے اپنے کارکنوں کو، اپنے ماتحتوں کو. لئی قابل صاحب نے لکھا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط سے کام کیا کرتے تھے. کوئی بھی ڈرافٹ، بیل یا خط مکمل پڑے بغیر سائن نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ بڑا ضروری چیز ہے افسروں کے لیے کہ بغیر دیکھے سائن نہ کیا کریں. وقت کی پابندی کرتے اور ہر کام وقت پر کرنے کی عادت اس قدر پختہ تھی کہ گویا وقت پر سوار ہوں اور جس طرح چاہیں اس کو موڑ لیں. اس قدر وقت کی پابندی کے باوجود ادب کے تقاضوں کا بہت لحاظ کرنے والے تھے. مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے اور گھڑی کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ جیسا کہ عموماً لوگوں کا طریق ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز شروع کیوں نہیں ہوئی، دیکھنے لگ جاتے ہیں گھڑیاں. جب بھی امام آیا اس کو نماز پڑھ لی. مبلغین کو، جو آنے والے مبلغین تھے باہر سے، نصائح کرتے. عموماً یہ نصائح کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھیں اور حضرت مسیح موعود کی کتب میں بیان ہونے والی تعلیمات پر عمل کریں. اسی طرح ہم ساری دنیا میں احمدیت کی ایک جیسی شکل بنا سکتے ہیں. سمی اللہ سیال صاحب کہتے ہیں ہم نے اکٹھے میٹرک کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد خلیفۃ مسانی خدمت میں پیش ہوئے، وقف کی درخواست کی اور حضور نے رائے شفقت قبول فرمایا. آخر وقت تک تقریباً 71 سال تک مختلف حیثیتوں سے خاکسار ان کے ساتھ رہا. اپنے اوصاف کے لحاظ سے وہ ایک عظیم انسان تھے، ایک ہمدرد، باہمت، ہمہ وقت دین کی خدمت کرنے والے اور خلافت سے بے پناہ عشق رکھنے والے وجود تھے.
یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ نئے آنے والے واقفین کی نہایت عمدگی سے تربیت کیا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بعض واقفین کو ان کے سپرد کیا کہ ان کی تربیت کریں، اور انہوں نے بڑا اچھی طرح ان کی تربیت کی۔ حلیم قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انتظامی معاملات اور مالی معاملات پر بڑی سخت گرفت تھی، کبھی بد انتظامی برداشت نہ کرتے، مالی معاملات پر گہری نظر رکھتے اور قیمتوں کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہتے۔ اگر کوئی بل آتا اور اس میں 10 روپے میں بھی زائد ہوتے تو پوچھ گچھ کرتے کہ فلاں دکان پر اس کی چیز کی قیمت 100 روپے ہے اور آپ نے 110 روپے خرچ کیے ہیں۔ امیر کیسرانی صاحب، امیر محمد کیسرانی انجینئر ہیں، روٹی پلانٹ جلسہ سلانہ میں کہتے ہیں چوئی صاحب مشورے کو بے حد اہمیت دیتے تھے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل متعلقہ عہدیدار یا اس کام کے ایکسپرٹ سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تفصیلی جائزہ لیتے تھے اور وسیع پیمانے پر مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچتے تھے۔ جمعۃ المبارک کو جب عموماً دفاتر بند ہوتے ہیں تو اس وقت ٹرائل کیا کرتے تھے روٹی پلانٹ کے۔ اسی طرح آخری ہفتہ میں کی تعطیل پر بھی اکثر دفتر جایا کرتے تھے۔ اس بارے میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سمجھاتے تھے کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ذاتی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی یا مشکل ہو تو جماعتی کاموں میں زیادہ وقت دیا کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ راہ چلتے لوگوں سے بہت عزت اور پیار سے ملتے، ہر شخص سے اس کی دلچسپی کے موضوع پر بات کرتے۔ وفات سے قبل ایک میٹنگ میں تعمیراتی کام میں کچھ تاخیر ہونے پر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خاکسار اور دیگر انجینئرز سے کچھ برہمی کا اظہار کیا، تاہم اسی روز چھٹی کے بعد خاکسار کو فون کیا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولے کہ آج میں نے شاید کچھ سخت الفاظ استعمال کر لیے تھے، اس کی معذرت کرنے کے لیے فون کیا ہے اور خاکسار کا حال بھی دریافت کیا۔ حافظ مظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کی درخواست پر مسری رابع نے ریسرچ سیل کی تعمیر کی اصولی منظوری عطا فرمائی، چوئی صاحب سے ملنے کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس وقت موصوف نے تعمیر ارشاد میں 2 مجوزہ مقامات میں سے جامعہ میں یہ دفتر تعمیر کروا کے دیا۔ دوران مشاورت فرمایا کہ آپ لوگوں نے آگے بھی جماعتی کام کرنے ہیں، ایک تو ہمیشہ سلسلے کی آئندہ ضروریات مد نظر رکھنی چاہیے، دوسرے قناعت اور کفایت کا اصول بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور شوقیہ بڑی آفس ٹیبل یا آرام دہ کرسی کے بجائے حسب ضرورت مناسب فرنیچر تیار کروانے پر توجہ دلائی۔ ماجد طاہر صاحب وکیل تبشیر لندن لکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے وقت کا ہر لمحہ خدمت دین میں گزرا، مختلف دفتری معاملات کی کارروائی میں جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے ارشادات ہوتے چوئی صاحب کو پہنچائے جاتے، فوری طور پر بلا تاخیر ان پر کارروائی فرماتے۔ کئی دفعہ رات کے وقت ارشاد ملتا اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے آپ چوئی صاحب ارشاد کی تعمیل کے لیے دفتر آ جاتے اور پھر تعمیل کر کے گھر جاتے۔ یقیناً آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا بولنا اور خاموش رہنا خلیفہ وقت کے ماتحت تھا۔ جو لوگ قواعد کو خلیفہ وقت کے کہنے سے بھی زیادہ اوپر سمجھتے ہیں، لکھتا ہے یہ قواعد لکھے گئے جماعت کے انہی پہ عمل ہونا چاہیے، ان کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وقت ہدایات دیتے ہیں اور جو ارشادات فرماتے ہیں ان پر عمل کریں، یہی آپ کے لیے قواعد ہیں۔ اور ویسے بھی قواعد میں ایک اوور رولنگ کلاز یہ موجود ہے۔ مبشر ایاز صاحب لکھتے ہیں پرنسپل جامعہ رفا کہ جماعتی روایات اور تاریخ کا ایک انسائکلوپیڈیا تھے، اور بالکل صحیح ہے۔ جتنا بھی موقع ملا ایک چیز جو محسوس ہوئی وہ ان کی وہ گرفت اور احاطہ تھا جو انہوں نے متعلقہ کاموں میں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے بعض ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ چوئی صاحب کے حوالے سے میٹنگ کریں، چودھری صاحب جامعہ کے حوالے سے میٹنگ کریں تو وہ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے کہ تمہارے جامعہ میں اتنی سیڑھیاں ہیں، اتنے پودے ہیں اور فلاں فلاں جگہ پر یہ کمی ہے یا یہ پودا لگا ہوا ہے۔ بڑی گہرائی سے ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ جس معاملے پر میٹنگ لے رہے ہوتے اس کی تمام تر تفصیلات کو، اس کی جزیات سمیت جانتے ہوتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایسی توقعات رکھتے تھے۔
پھر لکھتے ہیں کہ ربا کی ساری تاریخ تو گویا ان کی آنکھوں اور قلب و ذہن پہ نقش تھی۔ چند ماہ قبل مجھے چوئی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے عرض کیا کہ ربا کے بعض تاریخی مقامات کے بارے میں بعض پرانے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں میں کبھی اختلاف سامنے آتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کروا دیں، جس پر انہوں نے کئی باتیں خاکسار کو بتائیں اور تفصیل سے بتایا کہ فلاں فلاں شخص بتا سکتا ہے، لیکن اب فلاں کی یادداشت میں کچھ کمزوری ہے، ایسا کرو کہ فہرست بنا کر مجھے بھیج دو، پھر تمہارے ساتھ جا کر جتنا مجھے یاد ہوگا بتا دوں گا۔ کہتے ہیں ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ خود چائے بنا کر ہمیشہ مجھے دیا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری کا ایک اور واقعہ کہتے ہیں کہ قادیان چند سال پہلے جلسے میں گئے، وہاں لنگر خانے کے نائب نگران تھے محفوظ الرحمان صاحب۔ ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے، چوئی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، السلام علیکم ہوئی۔ اس کے بعد محفوظ صاحب کہتے ہیں بڑی خاص ایک قلبی کیفیت میں کہتے ہیں مجھے بتانے لگے کہ چودھری صاحب عجیب سادہ مزاج آدمی ہیں۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئے کہ محفوظ صاحب کچھ کھانا ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں، میں ایک میٹنگ میں سے آیا ہوں اور کوئی 15-20 منٹ تک دوبارہ ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ کہتے ہیں کھانا وقت ختم ہو چکا تھا، میں نے کہا اچھا فریج میں پڑا ہوا کھانا ہے، میں گرم کر کے لاتا ہوں، تو میں آپ جا کے تیار ہو کے آ جائیں، اتنی دیر میں فریش ہو کے آ جائیں۔ تو خیر کہتے ہیں میں کھانا گرم کرنے لگا، کھانا گرم کر کے جب میں لے کے آیا تو دیکھا وقت کافی ہو گیا تھا، دیکھا کہ چودھری صاحب کیونکہ وقت کے پابند تھے، وقت پہ میٹنگ پہ جانا تھا اور لگ رہا تھا کہ کھانا آپ کھائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، تو اس سے میں نے دیکھا اس سے پہلے ہی ان کو دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر جو بچے کچھ ٹکڑے تھے روٹی کے وہ اکٹھی کر کے اور بچی ہوئی دال جو بھی سالن تھا اس کے ساتھ کھانا تقریباً ختم کر چکے تھے اور پورے وقت پر میٹنگ کے لیے چلے گئے، اور چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کے کوئی اثار نہیں تھے کہ تم بڑا لیٹ کھانا لائے ہو، کیوں لائے ہو، کیا وجہ ہے۔ وہی روٹی کے ٹکڑے کھا لیے اور دال جو تھی بچی ہوئی کھا لی جو بھی ڈش میں یا پلیٹوں میں تھی اور چلے گئے۔ چوئی صاحب کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا، یوں لگتا تھا کہ مستقل طور پر ان کتب کو اپنے زیر مطالعہ رکھتے ہیں، اور صرف مطالعہ کی حد تک نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حسابی طور پر ایک خاص نظر تھی، اس نظر سے بھی دیکھتے تھے کتابوں کو تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک ایک بات کا تجزیہ کیا ہوتا تھا اور جو سوال اس پر ہوتے تھے ان کو حل کیا ہوتا تھا یا حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تھی، اور یہ نصیحت دوسروں کو بھی کرتے تھے کہ جب بھی کتاب پڑھو تو ایک ایک فقرے پر نظر رکھو اور جہاں کوئی سوال پیدا ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ مبارک صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب لندن تشریف لائے تو میں نے ان کو اجازت دی کہ ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹ والوں کے ساتھ میٹنگ کر لیں، ایک نشست رکھ لیں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے چوئی صاحب کو عرض کیا کہ یوں خلیفۃ المسیح نے کہا ہے، اور خیر آئے۔ میں نے وہاں ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کو خدمات کی توفیق دی ہے، بڑا لمبا عرصہ بڑے اعزازات سے نوازا ہے، ہمیں اس کامیابی کا راز بتائیں، کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک ہی راز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی عقل کو کچھ نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے خلیفہ وقت کی اطاعت کریں، ایسی اطاعت ہو کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے اطاعت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسی طرح مرزا جواد صاحب لکھتے ہیں کہ خلیفۃ مسیح ثالث کی ایک روایت سناتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ بتایا خلیفۃ مسیح ثالث نے چوئی صاحب کو بتایا کہ پارٹیشن سے قبل جلسے کے موقع پر جو باقاعدہ ایک ہفتے کی ڈیوٹیز لگتی تھیں، اس پورے عرصے میں تمام ڈیوٹی دینے والوں کو صرف ایک بار بطور ریفریشمنٹ ملتی تھی، ایک چائے کی پیالی۔ چنانچہ ایک خادم کارکن خوشی خوشی چائے لے کر اپنے رہائش گاہ پہ آیا، باقی تو کھانا جو لنگر میں پکتا تھا وہی ہوتا تھا نا، چائے صرف ایک دفعہ کارکن کو مل رہی ہے۔ تو ایک کارکن چائے لے کر آیا اپنے جہاں تھا رہائش گاہ میں، تو ساتھ بستر پہ موجود مہمان سمجھا کہ شاید میرے لیے چائے لے کے آیا ہے۔ کارکن جو اندر داخل ہوا کمرے میں، وہاں مہمان لیٹا ہوا تھا، وہ سمجھا کہ شاید میرے لیے چائے لے کے آیا ہے۔
مہمان نے خاتون سے سوال کے رنگ میں پوچھ لیا کہ کیا میرے لیے چائے لائے ہو؟ تو خاتون نے کوئی بغیر کوئی احساس دلائے اسے وہ چائے مہمان کو دے دی. اور چوائس صاحب کہتے تھے کہ خلیفہ ثالث یہ واقعہ بیان کر کے ڈیوٹی دینے والوں کے اثار کا ذکر فرماتے تھے کہ کیسے ڈیوٹی والے ہر حالت میں قربانی کر کے مہمانوں کا خیال رکھتے تھے. چوائس صاحب کہتے کہ دیکھو ایک وہ دور تھا کہ ہفتے بھر کی ڈیوٹی میں یہ ایک ریفریشمنٹ ہوتی تھی کہ چائے کا کپ ملے گا اور وہ بھی ڈیوٹی کے دوران قربان کرنا پڑتا تھا. اور ایک آج کا دور ہے کہ خدا تعالیٰ نے جماعت کو مالی لحاظ سے اس قدر نوازا ہے کہ ہر چھوٹی میٹنگ میں بھی چائے پیش ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے. چنانچہ خدا کے ان فضلوں کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیشہ جماعتی اموال کو احتیاط کے ساتھ فضول خرچی سے بچتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے. بہرحال باتیں تو بے شمار اور بھی ہیں، چند ایک لی تھی میں نے، وہ تو لمبا ہو جائے گا، یہیں میں ختم کرتا ہوں. اور جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے. بے شمار باتیں جو لوگوں نے لکھی ہیں، بعض میں اتنی زیادہ تھیں کہ میں بیچ میں سے لے بھی نہیں سکا اور پڑھ بھی نہیں سکا، بلکہ بعضوں کو غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے شخصیت تھے، درویش صفت تھے اور انتہائی محنت کرنے والے تھے. ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے اور بڑے نرم انداز میں سکھایا بھی کرتے تھے یہ کام. پھر جب ناظر اعلیٰ بنا ہوں تو اس وقت بھی رمیہ مقامی تو اس وقت بالکل ان کا اور رویہ ہو گیا، نہایت اطاعت کے ساتھ انہوں نے وہ وقت بھی گزارا اور خلافت کے ساتھ تو پھر انتہائی وفاداری کے ساتھ ایک احمدی کی حیثیت سے، ایک کارکن کی حیثیت سے، بیعت کا حق ادا کرنے والے کی حیثیت سے اپنے تمام حق ادا کیے. خلیفہ وقت کی ہر آواز کو اور ہر حکم کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور حرفاً لفظاً نہیں بلکہ حرفاً اس پر عمل کیا. کبھی کوئی تعویلیں نہیں دیں کہ اس کی یہ تعویل ہوتی ہے، یہ تعویل ہوتی ہے. جامعہ جونیئر سیکشن جو تھا علیحدہ ایک عمارت تھی. ایک زمانے میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرا خیال ہے کہ زائد خرچہ ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اب مدغم کر دیا جائے بڑے جامعہ میں سینئر سیکشن میں. تو اس کو وقت ان کی کچھ ریزرویشن تھیں، کچھ اور بزرگوں کی بھی تھیں. میں نے رائے مانگی تھی تو انہوں نے اپنی رائے دی کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بعد میں نے فیصلہ کر دیا تو بغیر کسی چون چرا کے فوری طور پر اسی وقت عمل درآمد کروا کے، میرا خیال تھا چند دن لگیں گے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس پر عمل درآمد کروا کے مجھے رپورٹ بھی دے دی کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خلافت کو ان جیسے سلطان نصیر ملتے رہیں. حالات کے متعلق بھی دعا کرتے رہیں. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جلد بدلے اور وہاں احمدیوں کو آزادی سے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا ہو. دوسرے بات جو اہم بات ہے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، اس میں احمدی بھی جو حق ہے اس کا ادا کرنے کا احتیاط کا وہ نہیں ادا کر رہے. نہ یو کے میں، نہ امریکہ میں، نہ پاکستان میں، نہ کسی اور ملک میں. پوری طرح احتیاط کرنی چاہیے. ماسک وغیرہ پہننا چاہیے. ماسک پہنا ہوتا ہے تو ناک ننگا ہوتا ہے، حالانکہ ناک ڈھکا ہونا چاہیے. یا گردن کے اوپر ماسک رکھا ہوتا ہے تو اس میں ماسک پہننے کا فائدہ کیا. پھر آپس میں قریب ہو کے ملنا، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے، اور جو قواعد گورنمنٹ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، حکومت نے بتائی ہوئی ہیں باتیں، ان پر عمل نہیں کرتے. تو ان ساری باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہیں تو وبا اسی طرح تو پھر ایک دوسرے سے پھیلتی چلی جائے گی. اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے آج کل کہ کم سے کم سفر کریں، بلا وجہ غیر ضروری سفر کو اوائڈ کریں. یورپ سے جانے والے پاکستان جو ہیں وہ بھی احتیاط کریں، آج کل نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد دور کرے اور جو احمدی
اور بیمار ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں ہیں، جو احمدی نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جو نمازوں کے بعد میں انشاءاللہ چوہی صاحب کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر